حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا مقام ہے آپ کا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. کلیم اللہ ہے. جب کسی سے بہت پیار ہونا اور اس سے بات بھی ہوتی ہو، دیکھا نہ ہو تو اور دل میں تڑپ بڑھ جاتی ہے. دیکھا نہیں ہے، بات تو ہو رہی ہے، اللہ جلوہ بھی دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. پھر عرض کیا تو اب ایک پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک طرف ریکویسٹ ہے، آگے سے ڈینائل ہے، اور تجلی آتی ہے تو ہوش بھی نہیں رہتا ہے. دوسری طرف اللہ کریم اپنے محبوب کو خود بلوا رہا ہے، اور بھیجا کس کو جا رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار کو. جب بہت زبردست پرسنالٹی کو بلانا ہوتا ہے نا، آپ کے بھی گھر پہ معمول ہوگا، ایک تو نارمل آپ کارڈ بانٹ دیتے ہیں کہ بھائی آ جائیے گا، مگر کوئی اسپیشل گیسٹ ہو آپ اس کے لیے گاڑی بھیجتے ہیں. اچھا، اور اسپیشل ہو تو گھر کا کوئی فرد بھیجتے ہیں، کسی اہم آدمی کو بھیجتے ہیں، پروٹوکول ارینج ہوتا ہے. آج اس کو بلایا جا رہا ہے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. آج رب کے حبیب کی حاضری ہے، بھیجا گیا ہے فرشتوں کے سردار کو. کروڑوں فرشتے اللہ کے، اربوں فرشتے، مگر نہیں، آج میرے محبوب نے آنا ہے، جبرائیل تم نے جانا ہے. اب جبریل امین جب نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی پاک تو آرام فرما رہے. اچھا، اٹھانے کے بھی پروٹوکولز ہیں نا، بہت قریبی نارمل انداز میں ہاتھ سے اٹھاتا تھا بندہ، اٹھ جائیے بھائی، آواز لگا کے اٹھاتا ہے. مگر جب کسی بہت معزز شخصیت کو اٹھانا ہو، فرشتوں کے سردار نے جب نبیوں کے سردار کو اٹھانا تھا، بیدار کرنا تھا، تو اپنے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ نبی پاک کے تلووں پر رکھ دیے، یعنی قدموں کا بوسہ دیا، اور عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آپ کو رب بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اب دوبارہ آئیے کمپیرزن کی طرف. حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ادھر منع کر دیا گیا. ادھر جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، ادھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ادھر آقا جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. کئی بار نعت میں یہ شعر سنا ہوگا، اب صلاۃ و سلام میں یہ شعر سنا ہوگا. اب اس سینیریو کو، اس سارے منظر کو ذہن میں رکھ کے سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference between طور and معراج؟ طور وہ جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور معراج وہ جگہ ہے جب رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. آگے فرمایا کہ ڈفرنس کیا ہے، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. آگے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام.